اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہماری آیت نمبر 258، سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ اچھا جی، تو دیکھیں پیچھے سے ہمارا جو پورا کانٹیکس چل رہا تھا، جو ہم نے شروع میں کیا، اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کی، اور اس کے بعد آیت الکرسی ایک بہت جامع ہم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف ملی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ جیسا جو کہ ہمیں پتہ تھا، اور دوبارہ ہمارا ریوائیو ہوا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ سپریم اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور قیامت میں بھی بچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائیں گے کس کو؟ جو اپنے عمل پورے کر کے آیا ہوگا اور اس کی تیاری پوری ہوگی۔ پھر آیت آئی کہ لا اکراہ فی الدین، اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں سب کو، اور سب کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو طاغوت کو سے بچے گا، یعنی طاغوت سے رکے گا، غلط چیزوں سے رکے گا، سرکشی سے رکے گا، شیطانیت سے رکے گا۔ تو بڑی خوبصورت آیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی تھی کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے حلقے کو، اللہ تعالیٰ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کون؟ جو صرف اللہ کی بات کو حق سمجھے گا، جو صرف، یعنی پوائنٹ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آگے بھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا، 3 قصے آگے آئیں گے سورہ بقرہ میں۔ اس میں سے جو پہلا قصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ جو جوڑتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے، جڑتا ہے نا اللہ سے اور اللہ کے کڑے سے اور اللہ کے حلقے سے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے، جو ٹوٹ نہیں سکتا، یعنی وہ جو اللہ اور بندے کا جو جوڑ ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو آتا ہے کہ اللہ ولی الذین، اس پر بھی بڑی آگے آپ دیکھیں گے کہ بڑی اس سے ہم ریلیٹ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے پہ، تو ہم کو اور کلیئر ہوگا کہ کیسے اللہ کے رسے کو مضبوطی سے انسان تھام سکتا ہے، اور کیسے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے تھامتا ہے۔ اللہ کے جو رسہ جو ہے، اللہ کا جو کڑا ہے، اللہ کا جو حلقہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب اس سے انسان جڑ جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کے، یہ بھی ہم کو ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ اللہ ولی ہیں جو اندھیروں سے، ایمان والوں کو اندھیروں سے طرف روشنی کے نکالتے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ ولی کون ہو سکتے ہیں اور اللہ کے دوست کیسے بنتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ بھی اللہ کی کتاب سے جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو آپ غور کرتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس سپریم اتھارٹی نہیں ہے۔ میں تو اس دنیا میں اللہ کی بات ماننے کے لیے ہی تو آئی ہوں، کیونکہ میں اللہ کا کھاتی ہوں، اللہ کا پیتی ہوں، اللہ نے مجھے یہ تندرستی دی ہے، اللہ نے مجھے میرے اعضاء دیے ہیں۔ ایک اعضاء بھی خراب ہو جائے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو حق کی اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بنتا ہے۔ یہ سانسیں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، جو جب تک اللہ کا حکم ہے چل رہی ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اللہ کا حکم اس پر ہو جائے گا کہ بند ہو جاؤ تو وہ بند ہو جائیں گی۔ تو میں اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کا سنی کیسے سکتی ہوں؟ تو انسان کا جب اتنا پختہ ایمان ہو تو اللہ کی بھی اس کو دوستی نصیب ہوتی ہے۔ آگے پھر طاغوت کے لوگوں کی بات آئی تھی کہ جو طاغوت کے دوست بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، یا جن کو کبھی کتاب کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الم تری الی الذی، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، حاجہ جو جھگڑتا تھا، حاجہ حجت سے نکلا، جو جھگڑتا تھا، جھگڑ رہا تھا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ ابراہیم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اس شخص کی جو جھگڑ رہا تھا، وہ اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ سمجھ آئی؟ یعنی اس کو یہ تھا کہ یہ جو ابراہیم لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے اور کتابیں لے کے آ گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو اس کو یہ بات پرابلم کر رہی تھی۔ اس نے کہا اس کے رب کے بارے میں وہ جھگڑ رہا تھا کہ بھئی یہ کیا تم کہنے لگے ہو۔ تو آگے دیکھیں اس کی بات کیا ہوئی کہ ان عطاہ اللہ، یہ کہ عطا کی تھی
اس کو اللہ نے ملک، بادشاہت بھی اس کو عطا کی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو بھی بادشاہت نوازتے ہیں، جیسے فرعون کو بھی نوازی تھی. ضروری نہیں ہے کہ نیک لوگوں کو ہی کامیابی ملے، کفر کرنے والوں کو بھی چیزیں ملتی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات کی کہ یہ جو کافر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حجت کرتے تھے، اللہ کے بارے میں ان سے جھگڑتے تھے، اللہ نے ان کو بھی جتھے دیے، بڑے بڑے اولادیں دی، جو ان کی اللہ نے فرمایا بڑی حاضر ہے ان کی اولادیں، یعنی بڑی ان کی فرما بردار تھیں اولادیں. سوچو وہ جو لوگ تھے، جو منافقین تھے، جو دین کے بارے میں مسئلے پیدا کر رہے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی اولاد بھی تھی، ان کی اولاد ان کے فرما بردار بھی تھی، ان کی بڑی مضبوط پوزیشن ہوتی تھی، وہ بڑے اونچے عہدوں پر ہوتے تھے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اللہ نے تو فرمایا دنیا میں جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں. جیسے ایک آیت میں اپنی کلاس میں ہمیشہ ریپیٹ کرتی ہوں، خاص کر کے اپنے لیے بھی، تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے، کیونکہ ہم رحمتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نیکی کی وجہ سے آئی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہو کہ نیکی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا اچھا رکھا ہوا ہو اور ہم نیک ہوں. لیکن جو اندر کی بات ہے اور جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، تو اس پر بھی ہمیں بڑے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کہیں پرابلم میں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے. کیونکہ ایک آیت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں سورہ نساء میں ہی آتی ہے کہ ہم جب تمہیں عذاب دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ کہ شاید کہ تم سدھر جاؤ. یعنی سننے والی بات ہے کہ جب ہم تمہیں عذاب دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ شاید کہ تم سدھر جاؤ. اور جب تم نہیں سدھرتے، ہم آسمان سے تمہارے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. یعنی جب اللہ کسی کو پکڑتے ہیں نا، تو وہ اس لیے کہ اللہ پیار بہت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں پکڑتا ہوں شاید اسی وجہ سے یہ ابھی بھی سدھر جائے، اسی وجہ سے اس کو کوئی ریئلائزیشن ہو جائے اور وہ سدھر جائے. اور جب پھر بھی وہ نہیں سدھرتا نا، آسمان سے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. کس چیز کے؟ اس کو اور دے دیتے ہیں، دنیا اور دے دیتے ہیں کہ لو اب اسی میں پڑو رہو اور اسی میں اپنی زندگی گزار دو، دنیا 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 میں. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کو اچانک پکڑیں گے. یعنی اب تمہیں سدھرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے کہ اب تمہیں سدھرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. جب بار بار اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تم سدھرتے ہی نہیں ہو، تو اللہ تمہیں سب کچھ دے دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے لیے کوئی دنیا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ سارے فیصلے تو آخرت میں ہی ہوں گے کہ جو نیک ہوگا اس کو سب کچھ ملے گا. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ دونوں لوگوں کو دیتے ہیں. جیسے کہ فرعون کے بارے میں آپ دیکھ لینا کہ وہ کتنا بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں ان کی ماں نے ان کو ڈال دیا تھا دریا میں کہ ان کو کوئی مار نہیں دے. آپ دیکھو جب وہ بڑے ہو گئے، جب تک اس کی بادشاہت رہی، چھینی نہیں گئی، حالانکہ اتنا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ اللہ کے کچھ الگ ہی اسٹائل ہے، اور اللہ ہی اپنی تدبیروں کو بہتر جانتے ہیں. ہم انسان تو بس اتنا دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے دیا. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ناراضگی کا ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں ہو میرے پاس. آپ خوش ہو تو میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کہیں ناراض ہوں تو مجھے بس آپ بتا دیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ناراضگی کا ایک لقمہ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ناراضگی کی ایک رحمت بھی نہیں، ایک نعمت بھی نہیں چاہیے. نعمت سے میرا مطلب ہے دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے. جو آپ ناراض ہوں اور میں خوش ہوں، آپ ناراض ہوں اور میں تو دنیا میں چیزوں پر اور سب چیزوں پر میرے پاس آرائش ہی آرائش ہو، لیکن آپ مجھ سے ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. یہ ہم کو ہر پل اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کو سمجھنا. تو آگے دیکھیے کہ کیا آتا ہے کہ وہ حجت کر رہا تھا اس سے اللہ کے بارے میں. یعنی بات کیا ہو گئی کہ دونوں کا کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن اللہ کے بارے میں وہ حجت کر رہا تھا. اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ دین کی پریچنگ کر رہے تھے، اور اس کو بھی پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس نے بھی ان کو بلا کر اور بات کی. آپ دیکھو ان کی آواز بادشاہ تک پہنچ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ حق ہے. یعنی پہنچی نا، انہوں نے حق دیا. کل ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا. جب ان کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا، انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ آپ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی میرے پاس جو علم ہے، یعنی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے. ایسا نہیں تھا کہ کسی اور کے پاس اللہ کی کتاب ہی نہیں تھی. اللہ کی کتاب تھی، لیکن لوگ اس کو پڑھ کے سمجھ نہیں رہے تھے.
اور اس کو اگنور کر رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پڑھ لی تو ڈٹ گئے، اور چاہے ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر وہ سب کیا۔ اور آپ دیکھو کل ہی میں آپ کو بات کر رہی تھی نا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر گھر چھوڑا، ان کو پھر بہت بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، ان کو اس اولاد کو بھی اللہ نے کہا کہ میری راہ میں قربان کر دو، انہوں نے کہا اوکے اللہ کا حکم ہے تو، یعنی اتنی ٹیسٹنگ ہوئی ان کی، اور انہوں نے کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ ہم سب پڑھتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوا، اتنی سیکریفائز کرنے کے بعد بھی اولاد نہیں ملی تھی، یعنی اولاد بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن نہیں ملی تھی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّكَ شَقِيًّا۔ میں اس لیے آپ سے ساری باتیں کر رہی ہوں کہ آپ دیکھو ان کا لیول کیا تھا ایمان کا، اور اللہ کے لیے سیکریفائز کرنے کا، اور اللہ سے محبت کا لیول کیا تھا، اور ان کے لیے وہ آخرت میں اللہ کو جواب دینے کی کتنی کانشیسنس تھی کہ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا۔ میں اللہ کی دوست بن جاؤں نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کہیں کہ تو میری دوست ہے وہ بڑی بات ہے۔ تو آپ دیکھو یہ ادھر تک آواز پہنچی، یعنی ہر جگہ جا کر چاہے گھر چھوڑنا پڑا، تو سوچو کتنی مشکلیں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ساری ہمیں نہیں بتائی نا، قرآن میں تو بہت لمیٹڈ آیتیں ہیں جو کہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی آیتیں ہیں، تو کتنی مشکلیں اٹھائی ہوں گی، پھر بھی اللہ کا کام نہیں چھوڑا، اور بادشاہ تک ان کی آواز پہنچی۔ تو بات کیا ہوئی کہ اس نے کہا، جب کہا اذ قال، جب فرمایا ابراہیم نے ربی، میرا رب، الذی، وہ ذات پاک ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، یعنی میرے رب تو میرے رب تو اتنی عظمت والے ہیں، اتنے پاورز والے ہیں، وہ زندہ کرتے ہیں وہ مارتے ہیں۔ تو اس نے کہا انا اوحی و امید، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا کروا دیتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جس کو چاہوں مار دوں، اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو دیکھیں آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زبردست دلیل دی، اور دیکھیں جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں نا تو اللہ نے فرمایا نا اللہ اس کے ولی بن جاتے ہیں۔ جو میں آپ کو کہہ رہی تھی پیچھے جو آیت آئی کہ اللہ نے، جس نے اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ٹوٹتا نہیں ہے اتنی آسانی سے، یعنی جس نے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر لیا، جس نے اللہ کی کتاب پر چلنے کا تہیہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر کبھی چھوڑتے نہیں، اس کو علم پہ علم دیے جاتے ہیں، اور اللہ پھر اس کے ولی بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی زبردست آرگیومنٹ دی، اور انہوں نے کہا قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی بالشمس، وہ تو سورج کو مشرق سے لے آتے ہیں، وہ لاتے ہیں سورج کو من المشرقی، مشرق سے، ٹھیک ہے، مشرق سے لے آتے ہیں، فأتی بہا من المغرب، پس تم لے آؤ بہا، اس کو، من المغرب، مغرب سے، یعنی اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں نا، تم اس کو مغرب سے لے آؤ۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے ورڈز ہیں، فبوہت الذی، فبوہت الذی، یعنی کیا کہ وہ جو ہے ہکا بکا رہ گیا، ٹھیک ہے، مطلب حیران رہ گیا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں اس کے لیے، لیکن ہم تو کہتے ہیں نا ہاں میرا درس اچھا ہوا، ان لوگوں کو سمجھ آیا، اس نے کہا آپ کا بہت اچھا ہوا، لیکن اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی انہوں نے زبردست آرگومنٹ دی کہ وہ بھی حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اس کا کوئی آنسر نہیں ملا اس کو، لیکن پھر بھی اس نے مانی نہیں۔ اب بات آگے آپ کو پتہ چلے گی، لیکن آپ دیکھو نبی تو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں نا، کبھی اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے ان کو یہ آرگومنٹ سجائی، انہوں نے یہ آرگومنٹ اس کو دی کہ بس وہ حیران ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، اس کے اوپر دل پر لگی اس کے بعد، لیکن اسلام نہیں لایا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں آگے آپ دیکھو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے ہی بادشاہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ تھوڑا جا کے اس کو ٹٹولو، یہ ایمان تو لانے والا نہیں ہے؟
نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ آپ ذرا آرام سے سمجھائیے گا فرعون کے دربار میں جا کر. یعنی اللہ تو ہر ایک کو موقع دیتے ہیں کہ وہ سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں اور اچھی طریقے سے لوگوں کو بتائیں دین کو، بہت ہی سافٹ طریقے سے دین کو بتائیں. لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے. تو اس کے لیے بھی کیا پتہ چلا کہ اس کو بات تو بہت سمجھ آئی، اس کے پاس کوئی سامنے آرگومنٹ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو اگنور کیا، اس نے نہیں مانا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ تو اگر میں مان گیا تو میری تو یہ جو بادشاہت ہے یہ ختم ہو جائے گی ساری. میں تو لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میں اس شخص کے آگے جھک گیا. یہ تو میں ایسے ہی اپنے بارے میں اپنا ایک رائے دے رہی ہوں کہ انسان کو بڑی دنیا کی پرواہ ہوتی ہے کہ میں کیسے مان سکتی ہوں اور میں کیسے لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں تو اب اس چیز کو بھی مانتی ہوں. جیسے میں آپ کو ایک سمپل بات، ایک آرگومنٹ جب ہم کر ہی رہے ہیں کہ جب مینسز میں نماز کی بات آتی ہے تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے. ہم کو یہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں کیسے بولوں کہ یہ حدیثیں ساری غلط ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھ کے نہیں گئے. تو ہمارے یہاں تو استغفر اللہ مار بھی دیا جاتا ہے نا، تو کیا کریں گے؟ ڈر کے بیٹھ جائیں گے یا کچھ اور کر لیں گے. تو ہمیں بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے. کل بھی ہم نے آیت دیکھی کہ اللہ کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو اس سب کو ڈر لگتا ہے، یہ تو بڑا آدمی تھا. لیکن ہم سب کی بات ہے یہاں پر، جو ہماری بات ہے کہ سب کو ڈر لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ڈر نہیں لگا کہ یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، میں اس کے سامنے یہ بحث کر رہا ہوں تو یہ تو مجھے مار دے گا، یہ تو مجھے ختم کر دے گا. تو آپ دیکھو نا کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس کو بھی بتانے آ گئے. لیکن انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیسے لوگوں میں جا کر ہجوم میں یہ کیسے بات کروں گی کہ بھئی حدیث کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور صرف اللہ کی کتاب ہی سب کچھ ہے. لوگوں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ آپ سے اور پرابلمز کرتے ہیں. ہمارے یہاں کتنی ایسی ڈسکشنز ہوتی تھی شروع میں کہ بعض دفعہ عورتوں کو آدمیوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ بات کہی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے. لیکن اللہ نے ان کی بھی مدد کی، وہ ڈٹی رہیں، لگی رہیں. یعنی ہر ایک کے ساتھ اپنی ایک آزمائش چلتی ہے اور ہر ایک کا اس میں امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے آگے جاتا ہے، وہ کس طرح سے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اس کو دنیا میں چلنے کے لیے وہ لوگوں سے مصالحت کر لیتا ہے. حکمت اس کو کہتا ہے کہ کیا کروں، اب مجھے تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس دنیا میں ہی چلنا ہے، تو چلو میں ان سب کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل جاؤں. یہ جو اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں بھی کہوں آہستہ آہستہ کہ ہاں صحیح ہے، بالکل ہاں کروں، کچھ نہیں بولوں، بیچ میں رہ جاؤں، مطلب کچھ بھی نہیں بولوں، چپ رہوں، نہ غلط بول رہی ہوں نہ صحیح بول رہی ہوں. تو یہ کوئی انسان کی مثال نہیں ہے. یہ کوئی انسان اللہ والا بندہ ایسا نہیں کر سکتا. یہ جانور ہی ہوتے ہیں جو چپ بیٹھے رہتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، شیطان سے لڑنے کی بھی طاقت دی ہے اور لوگوں سے بھی لڑنے کی طاقت دی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کی طاقت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا تھا کہ اس کو میں نے علم دیا، یعنی ان کو بتایا کہ اس کو میں نے طاقت دی ہے. علم بڑی طاقت ہوتی ہے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. اور جو سورہ بقرہ کے آپ کے ٹاپک چل رہے ہیں تو آپ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا مرنے سے پہلے حق بول دو، یعنی مرنے سے پہلے بولنا ہے سب کو. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں بولنا. ہاں جان کی فکر ہو جائے کہیں تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ٹائم بینگ کہہ دینا لا الہ الا اللہ. اگر تمہاری گردن پہ تلوار ہو تو. ایسی تو کوئی بات ہمارے ساتھ نہیں آئی ہے نا، بالکل جان پر تو نہیں بنائی ہے ہمارے کہ کمرے میں بند ہوں یا روڈ پہ جا رہی ہوں تو کوئی گولی کی ریوالور رکھ کے بول رہا ہے کہ بولو، جب جا کے بات آتی ہے. لیکن ہم سب کو حق بولنا ہے، مرنے سے پہلے حق بولنا ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بہادری کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے شخص کے پاس اللہ کا پیغام لے کے چلے گئے. تو آپ پوری سورہ بقرہ میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا زبردست اور بہادر انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور کتنا پیور دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو مرنے سے پہلے کی باتیں ہوئی تو کتنا فوکس دیکھنا چاہتے ہیں، کتنا فوکس دیکھنا چاہتے ہیں اس آخرت کے لیے، اس اللہ کے گھر آخری دن جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچنے کی جو فکر ہم کو کرنی چاہیے، اللہ ہم کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو قصے اللہ بتاتے ہیں نا، بہت کم قصے قرآن میں آتے ہیں، سارے ہم کو نہیں بتائیں اس وقت کی صدیوں سے جو چلے آ رہے تھے. یہ ہمارے لیے کچھ سمجھنے کے قصے ہیں کہ میں اور آپ اس میں کیا سمجھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھو اس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو
کہاں کہاں نہیں پہنچایا، اور اللہ نے ان کو بڑا زبردست علم دیا، کیونکہ انہوں نے وہ علم لینے کی کوشش کی، اور اتنے بڑے آدمی کے سامنے بھی وہ چلے گئے بتانے کے لیے، اس کو بات سمجھ میں بھی آ گئی۔ ہم کو ایسا لگتا ہے نا بعض دفعہ کہ لوگ بات سمجھ ہی نہیں رہے، سمجھ میں بھی آ جاتی ہے بعض لوگوں کے، لیکن وہ اپنے مسلک کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ انوائرمنٹ کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں، تو رہو، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، عذاب میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کلیئر بات کہہ دی ہے نا یہاں پر، وہ جو آیت آتی ہے نا سورہ نازعات میں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور لیکن جو ڈر گیا نا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی دو چیزیں جنت کے لیے کلیئر اس میں آتی ہیں، اور یہ دو چیزوں پر پورا قرآن بیس کرتا ہے میرے حساب سے۔ آتا ہے نا وہ اما من خواف مقام ربی، نمبر 1، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نمبر 2، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور نمبر 2 جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، بس بے شک جنت وہ ٹھکانہ ہے اس کا۔ یعنی اب ڈرنا صرف اللہ سے ہے، یہ ڈر سارا یہاں سے ختم اللہ کر رہے ہیں میرا اور آپ کا، کہ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، جو اس دن سے ڈر گیا نا وہی کامیاب ہے۔ اور کہتے ہیں نا جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے نا، اس کے اندر پھر جو وہ لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر ایک دن اللہ کا ڈر آ جائے نا، ایک دفعہ ایک دن نہیں، ایک دفعہ جب اللہ کا اس کے اندر خوف آ جائے نا قرآن پڑھ کے کہ بس اللہ کی ذات کے سوا کون ہے، تو وہ پھر لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھو نا پہلے جب ہم قرآن پڑھتے تھے اور پڑھنے آئے تھے آپ سب اور میں سب، تو ہم لوگ ذرا لوگوں کی باتوں سے بھی بڑے پریشان ہو جاتے تھے، ایسے ہی نارمل ہماری لائف کی باتوں میں کہ یار یہ کہہ دے گی وہ کہہ دے گی، لیکن ابھی ہم اس ایمان کے درجے کو نہیں پہنچے۔ خاص کر کے میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ مجھے بہت اپنے آپ پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ عمل میں پیچھے ہوں۔ میں تو اس ایمان کے درجے پر پہنچی نہیں ہوں، مجھے اپنے آپ پر میں کوئی عاجزی نہیں کر رہی، میں سچ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت بھی آہستہ آہستہ ہمارے دل میں لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا۔ یہ اللہ ڈالتے ہیں، اللہ ڈالتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر صرف اللہ کا خوف ڈال لو نا کہ یار میں اس دن اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں اللہ سے اتنا پیار کرتی ہوں، لیکن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو میں کس شکل سے اللہ کے سامنے جاؤں گی۔ یعنی بچپن سے میں کہتی ہوں اللہ کسے میں پیار کرتی ہوں، اللہ سے میں پیار کرتی ہوں، سب پیار کرتے ہیں، ہم سب پیار کرتے ہیں، لیکن جس سے پیار کرتے ہیں اس سے ملاقات کا تو ہمیں بہت انتظار ہوتا ہے۔ اس کے سامنے میں کس طرح جاؤں گی، اس سے میں پہلے سے پوری تیاری کرتی ہوں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ایک بڑا لیڈر ہو یا آپ کا ساتھی ہو یا آپ کی دوست ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہو، تو یہ میرا اور آپ کا ایک ایمان کا ایگزام ہے کہ میں اور آپ اللہ کے پاس جانے کی کیا تیاری کرتے ہیں۔ تو پورا قرآن اس آیت پر بیس کرتا ہے، اور جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکا، یعنی اللہ نے جو آرڈرز دیے وہ نفس پر شاید تھوڑے بھاری پڑتے ہیں، لیکن اس نے روک کے رکھا صرف اللہ کی محبت میں، صرف اللہ کے اصول کی خاطر، صرف اللہ کے آرڈرز کی خاطر، تو اس کے لیے جنت ٹھکانا، یہ دو کام ہم کو کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی آپ کی محبت کو رچا بسا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ میں اتنی بس جائے کہ آپ کے سوا میں کسی سے بھی زیادہ پیار نہ کروں۔ پیار تو سب سے ہے، لیکن آپ میرے لیے دنیا میں سب سے پرائرٹی ہوں، ہر کام میں، چاہے میں گھر کے کام کر رہی ہوں، چاہے میں کچھ بھی کر رہی ہوں، لیکن میری پرائرٹی سب سے زیادہ آپ کی پرائرٹی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اتنا خوبصورت مہینہ رمضان کا بھی آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں رمضان میں تو بڑی اچھی ہو جاتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میں آج سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بہت کانشیس رہوں گی۔ میرا ٹارگیٹ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میرا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ میں جب آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوں تو کامیاب ہوں، اور آپ کو بتا سکوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے آرڈرز پر چل کر آئی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، بس یہاں پر آگے ایک اور قصہ آ رہا ہے آگے بستی کا، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، کیونکہ مجھے تھوڑی اناؤنسمنٹ بھی کرنی تھی کہ جو رمضان کی کلاسز ہیں، ایک تو نمبر 1 تراویح ہوگی انشاءاللہ، آج شاید سعودی عرب میں انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، اور اگر ہمارا بھی نظر آ جاتا ہے کل، تو ہماری تراویح انشاءاللہ ہوگی 9 بجے،
سیم اسی زوم کے آپ کو زوم پہ جوائن کرنا ہوگا. 9 بجے ہماری کلاس سٹارٹ ہو جائیں گی تراویح کی رات کو انشاءاللہ چاند رات سے. تو جب بھی چاند رات ہوگی آپ اسی لنک پر جوائن کر لیجئے گا اور ہماری تراویح ہوگی. آگے جو سنتے ہیں پلیز ان کو کنوے کر دیجئے گا میسیج یہ والا. اور نمبر 2، رمضان میں ہماری جو دوپہر کی کلاسز ہوں گی انشاءاللہ، جس دن سے پہلا روزہ ہوگا وہ 2 بجے ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ 2 بجے ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کریں گے. پھر رمضان کے بعد 3-4 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ فیال باجی بھی آ جائیں گی، تو پھر وہ بھی اتنے بجے ہی آپ کی کلاس لیں گی. تو 2 بجے رمضان میں ہماری یہ دوپہر کی کلاس 2 بجے ہوں گی، اور تراویح رات کو 9 بجے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.